ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچیں جو 150 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن آج بھی ہماری جدید دنیا کو طاقت دے رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے، مگر اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ آئیے آج اس چھپے ہوئے ہیرو کی کہانی جانتے ہیں۔ تو یہ سب شروع ہوا 1859 میں، جب ایک فرانسیسی ماہر طبیعیات گیسٹن پلانٹے نے دنیا کی پہلی ریچارجبل بیٹری ایجاد کی۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی جو سچ پوچھیں تو دنیا بدلنے والی تھی۔ اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آج بھی اتنے سالوں بعد وہی لیڈ ایسڈ بیٹری ہماری دنیا کا ایک قابل اعتماد ورک ہارس ہے۔ گاڑیوں سے لے کر گولف کارٹس، فوک لفٹس اور یہاں تک کہ کمپیوٹرز کے لیے جو یو پی ایس استعمال ہوتے ہیں، سب میں یہی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ لیکن اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود لیڈ ایسڈ بیٹری کی کہانی سمجھوتوں کی کہانی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک زبردست پاور ہاؤس تو ہے، لیکن اس کی کچھ قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ٹریڈ آف ہے اس کی قیمت اور وزن کے درمیان۔ دیکھیں، لیڈ ایسڈ بیٹریاں سستے سیسے یعنی لیڈ سے بنتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت کم قیمت پر ڈھیر ساری پاور دے دیتی ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیسا ہوتا ہے بہت بھاری، تو اس کا ویٹ ٹو انرجی ریشیو یعنی وزن کے مقابلے میں توانائی کی شرح کچھ خاص اچھی نہیں رہتی۔ اچھا، اس بیٹری کا ایک اور بڑا نازک معاملہ ہے، اور وہ ہے اس کی چارجنگ۔ اگر اسے کم وولٹیج پر چارج کیا جائے تو اس کی نیگیٹو پلیٹ پر سلفیشن کی تہ جم جاتی ہے، جو اس کی پرفارمنس کو کھا جاتی ہے۔ اور اگر وولٹیج زیادہ ہو جائے تو پازیٹیو پلیٹ پر گرڈ کروژن ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مستقل نقصان ہے۔ یعنی نہ کم نہ زیادہ، بالکل پرفیکٹ چارجنگ چاہیے۔ تو آخر میں اس کا سکور کارڈ کیسا دکھتا ہے؟ فائدوں کی بات کریں تو یہ سستی ہے، بہت پاورفل ہے اور ٹھنڈے موسم میں بھی زبردست کام کرتی ہے۔ لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ایک تو یہ بہت بھاری ہے، دوسرا چارج ہونے میں کافی وقت لیتی ہے، اور اس کی سائیکل لائف بھی محدود ہے۔ سائیکل لائف کا مطلب ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے کتنی بار چارج اور ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تمام لیڈ ایسڈ بیٹریاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مختلف کاموں کے لیے مخصوص اقسام میں تیار ہوئی ہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ایک اسپرنٹر اور ایک میراتھن رنر کے بارے میں سوچیں۔ اسپرنٹر تھوڑے وقت کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، جبکہ میراتھن رنر لمبے فاصلے تک مسلسل دوڑتا رہتا ہے۔ بیٹریوں کی دنیا میں بھی بالکل یہی حساب ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ فرق بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جو سٹارٹر بیٹریاں ہیں وہ اسپرنٹرز کی طرح ہیں، یہ صرف 12 سے 15 بار مکمل ڈسچارج ہونے کے بعد جواب دے جاتی ہیں۔ دوسری طرف ڈیپ سائیکل بیٹریاں ہیں جو میراتھن رنرز کی طرح ہیں، یہ 150 سے 200 بار مکمل ڈسچارج ہو سکتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح کام کے لیے صحیح بیٹری کا انتخاب کتنا ضروری ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی قسم سامنے آئی، مینٹیننس فری یعنی دیکھ بھال سے پاک بیٹریوں کی نسل، جنہیں سیلڈ لیڈ ایسڈ بیٹریاں کہا جاتا ہے۔ ان میں روایتی بیٹریوں کی طرح بار بار پانی ڈالنے کا جھنجھٹ نہیں ہوتا۔ اس نسل میں 2 قسمیں بہت مشہور ہیں، اے جی ایم اور جیل۔ اے جی ایم بیٹریاں تیزی سے چارج ہوتی ہیں اور زیادہ کرنٹ دے سکتی ہیں، جو انہیں سٹارٹ سٹاپ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے بہترین بناتی ہیں، جبکہ جیل بیٹریاں زیادہ درجہ حرارت کو بہتر طریقے سے برداشت کرتی ہیں اور اکثر زیادہ لمبی چلتی ہیں، جو انہیں یو پی ایس سسٹمز کے لیے زیادہ موزوں بناتی ہیں۔ تو اب وقت ہے ایک بڑے مقابلے کا۔ ایک طرف ہے ہمارا کلاسک چیمپئن لیڈ ایسڈ اور دوسری طرف ہے جدید دور کا چیلنجر لیتھیم آئن۔ دیکھتے ہیں کون کس پر بھاری ہے۔ تو میدان میں جب یہ دونوں اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لیتھیم آئن سائیکل لائف اور وزن کے معاملے میں تو صاف صاف جیت جاتی ہے، لیکن لیڈ ایسڈ اب بھی سرد موسم میں کارکردگی، حفاظت اور سب سے بڑھ کر قیمت کے معاملے میں اپنی جگہ مضبوطی سے بنائے ہوئے ہے۔ ایک فلڈڈ لیڈ ایسڈ بیٹری کی قیمت تقریباً $150 فی کلو واٹ آور پڑتی ہے، اور یہی کم قیمت آج بھی اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن شاید اس کی سب سے بڑی طاقت نہ اس کی کارکردگی ہے اور نہ ہی اس کی قیمت۔ اس کی اصل طاقت تو اس بات میں ہے کہ اس کی زندگی کے اختتام پر کیا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس کے آخری اور شاید سب سے متاثر کن پہلو کی طرف لے جاتی ہے، اس کی پائیداری اور ری سائیکلنگ کی ناقابل یقین صلاحیت۔ اور یہاں کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ لیڈ ایسڈ بیٹری کی ری سائیکلنگ کی شرح ہے
99%، جی ہاں، پورے 99%۔ یہ اعداد و شمار اسے سرکولر اکانومی یعنی وسائل کو بار بار استعمال کرنے کے نظام کا ایک گمنام ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اس بارے میں سورس مٹیریل میں ایک بہت اہم بات لکھی ہے۔ 99% ری سائکلنگ کی شرح کے ساتھ لیڈ ایسڈ بیٹری ماحول کے لیے بہت کم خطرہ پیدا کرتی ہے اور غالب امکان ہے کہ یہ آئندہ بھی انتخاب کی بیٹری بنی رہے گی۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا نئی ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار دوڑ میں ہم نے ان چیزوں کی قدر کو کہیں نظر انداز تو نہیں کر دیا ہے جو آزمائی ہوئی اور قابل اعتماد ہیں؟